مفتی صاحب، طلاق کے بعد اگر شوہر بچے کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو 7 سال کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچہ لے کر جائے یا نہیں؟ شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے بعد بچے کا خرچہ اٹھائے، اور بیوی پر لازم ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ شوہر کے حوالے کر۔ جب بچہ چھوٹا تھا تو ماں کے ساتھ رہے گا، باپ ملتا رہے گا۔ جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے ساتھ رہے گا، ماں اس سے ملتی رہے گی۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس جس کا قبضہ ہو گیا وہی رکھتا ہے اس کو، یہ ظلم ہے۔ اور اگر وہ شروع میں کہے کہ جرگے میں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں بچے کا خرچہ نہیں دوں گا، تو 7 سال کے بعد بچہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ پھر بھی اس کو خرچہ دینا پڑے گا اور بچہ لینا بھی پڑے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ باپ بچے کو لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، نہیں چاہتا تو بھی لینا پڑے گا اس کو۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ کے بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا، تو ایکچولی میں آپ پال لو اس کو، یا اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، ایسا نہیں ہوگا، آپ کے باپ کو بھی پالنا پڑے گا۔ تو اسی طرح جب 7 سال کا ہو جائے نا بچہ، تو باپ اگر کہتا ہے میں نہیں لوں گا، تو شریعت کہتی ہے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ نہ لینے میں بچے کا نقصان ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچپن میں ماں کے ساتھ، کیونکہ اب بچے کی بھی تو رائٹ ہے نا کچھ اسلام میں، بچے کا حق یہ ہے کہ بچپن میں ماں کی گود ملے اس کو، اور جب وہ سمجھدار ہونے لگے تو باپ کا سایہ ملے اس کو، کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے ماں کی گود کی، خوراک کی، یہ کام ماں زیادہ اچھا کر سکتی ہے۔ اور جب بڑا ہو جاتا ہے 7 سال کا، اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تو یہ کام ماں سے زیادہ اچھا کون کر سکتا ہے؟ باپ۔ وجہ اس کی یہ، خواتین کہیں گی بھئی وہ کیوں زیادہ اچھا کر سکتا ہے؟ اس کا روب ہے، ماں کا روب نہیں ہوتا، وہ آنکھیں دکھائے گا ڈر جائے گا بچہ۔ یہ جو ہے نا انگریز موٹیویٹ کرو بچوں کو، موٹیویٹ کرو، خالی موٹیویٹ نہیں ہوتا، آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں بچوں کو، روب بھی ہوتا ہے۔ تو باپ کا روب ہوتا ہے، اس کی آواز میں اللہ نے گرج رکھی، یوں کر کے آنکھیں دکھائے گا انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا بچوں کو مارا پیٹا کریں، لیکن آنکھیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر باپ تربیت کی فکر نہ کرے، تو ماؤں کے حوالے کر دیتے، ماؤں کا روب نہیں ہوتا تو بچے باغی بن جاتے ہیں، باپ کا روب ہوتا ہے۔ تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے باپ کی، تو اسلام کہتا ہے بچے کس کے حوالے کیے جائیں، اور باپ کو زبردستی لینا پڑے گا، اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو خرچہ بھی دے گا اور لے گا بھی، یہ دونوں کام اس کے ذمہ ہیں۔ اگر اسٹیمپ پیپر پر یہ بات طے ہو جائے کہ بچہ کبھی بھی شوہر نہیں لے گا تو یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسٹیمپ پیپر سے بچے کا تھوڑی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اگر اسٹیمپ پیپر پہ میاں بیوی طے کر لیں بچہ ہم نے وسیم بھائی کو دینا ہے، تو بچہ کہے گا تم نے میرے لیے ایگریمنٹ کیسے کر لیا مجھ سے پوچھے بغیر؟ ٹھیک ہے، تو بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہے، ماں کی بھی ضرورت، تو ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے وہ، اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اسٹیمپ پیپر پہ بھی ہو جائے۔ طلاق کے بعد جو لڑکی کا سامان ہے کمرے میں، وہ سارا سامان لڑکی کا شمار ہوگا، یا جو سامان شوہر نے شادی کے بعد خریدا ہو، وہ مثلاً بیٹری اور بیٹری کا پنکھا، شکر ہے کچھ تو خریدا اس نے، یہ شادی کے بعد انہوں نے خریدا ہے، بیٹری اور بیٹری کا پنکھا، باقی سارا بیگم نے لی۔ وہ سامان طلاق کے بعد لڑکی کا ہے شوہر کا۔ جو لڑکی کو ابا کے گھر سے ملا وہ تو سارا لڑکی کا ہے۔ جو لڑکے نے بیوی کے لیے بنایا وہ سامان جو لیڈیز ہی استعمال کرتی ہیں، چوڑیاں وڑیاں ہو گئی، زیور ہو گیا، کپڑے ہو گئے، وہ بھی بیوی کا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سامان ہے، بیٹری، پنکھا، یہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو یہ شوہر کی ملکیت میں، یہ بیگم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، ورنہ طلاقیں ہوں گی، کھلے ہوں گے، عورتیں پنکھے بھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ بیوی کو اس طرح کہنا کہ تجھے 3 طلاق، تو کیا اس سے طلاق ہوگی؟ اس سے بھی نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی میرے بھائی؟ اتنے صریح الفاظ سے بیوی کو کہہ رہے تمہیں 3 طلاق، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی اس سے؟